اللہ 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 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ ومولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصل علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب شکر ہے کہ اس پاک واحد ذات نے ہمیں زندگی کے وہ لمحات عطا کیے کہ ہم اپنی جبینیں رب کے حضور جھکا کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری جبینیں آئندہ بھی اپنے سجدوں کے لیے پسند فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 22 تک ترجمہ اور تفسیر سے اپنے قلوب و اذہار کو منور کیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 23 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 22 میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم یہ بات جاننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا، یہ بات بھی تمہیں معلوم ہے، زمین کو بھی اسی نے بنایا یہ بھی تمہیں معلوم ہے، اور آسمان کو بھی رب نے ہی بنایا ہے یہ بھی تمہیں معلوم ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا یہ بھی تمہیں معلوم ہے، اور پھر تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ تم اس چیز کو جانتے ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کے لیے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں اتارا، آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ آپ نے ہی لکھا ہے، آپ نے ہی اس کو گڑھا ہے۔ تو بات انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کہی تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا۔ اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر
تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں لا سکتے، تم اپنے حمایتی جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ ان کو بلا لو، ان کو اکٹھا کر لو، لے آؤ اس جیسی ایک صورت اگر تم سچے ہو تو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بارے میں ذکر کیا اور اپنی کچھ نعمتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف جو پڑھ کر ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، کلمہ شریف کا پہلا حصہ جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی پہلے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ اب یہاں آقا کریم علیہ السلام پر جو نازل ہوا قرآن مجید، اس کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پھر تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ دیکھیں پتھر اگر جلایا جائے تو اس کی بڑی ہیٹ ہوتی ہے، اور آدمی اب دیکھ لیں کہ بال کتنے جلدی جلتے ہیں، اور انسان کے جسم کے اندر چربی ہے، اور آگ کے اوپر اگر گھی ڈالا جائے، آئل ڈالا جائے تو وہ مزید بھڑکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایندھن جو ہے آدمی اور پتھر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو جو آقا کریم علیہ السلام پر نازل کیا، اس کو نہ ماننے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہوئی ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کلمہ شریف کے 2 حصے ہیں، جیسے کہ پہلے حصے میں توحید کی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور کلمہ شریف کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید 1400 سال سے آقا کریم علیہ السلام کے دور ظاہری حیات سے اب تک کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا ایک زیر زبر بدل کر سکے۔ یہ قرآن آج بھی اسی طرح فیض لٹاتا ہے جس طرح 1400 سال پہلے اپنا فیض لٹا رہا تھا،
لیکن کوئی فیض حاصل کرنے والا ہو۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری امت کی خیر فرمائے، اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کی بھی خیر فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور دین کی بات کو نیکی سمجھ کر پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔